دنیا میں موجود فوڈ انڈسٹری اور فوڈ پر ریسرچز کرنے والوں نے قسم کھائی ہے کہ دنیا میں موجود انسانوں کو کچھ بھی آرگینک اور تازہ نہیں کھلانا ہے۔ سائنسی ترقی سے پہلے دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی تھی جس میں انسان جو کچھ بھی اگاتا اس میں کھانے لائق چیز انسان کھا لیتا اور پتے اور چھلکے وغیرہ جانوروں کی غذا کے طور پر کام آتے، پھر ان میں سے کچھ جانوروں کو دوسرے جانور کھا لیتے۔ اس طریقے سے انسان اور جانور دونوں ہی تازہ خوراک کھایا کرتے تھے، لیکن پھر فوڈ پر ریسرچز اسٹارٹ ہوئی اور یہیں سے انسانوں کی غذا کی بربادی کا آغاز ہوا۔ فوڈ انڈسٹری نے دنیا میں موجود انسانوں کی زندگی کو کافی حد تک پرسکون تو بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو تازہ اور آرگینک خوراک سے محروم کر دیا ہے۔ یورپ اور امریکہ سمیت پورے ویسٹ میں مصنوعی گوشت کی تجارت کے لیے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی، اور اب یہ انویسٹمنٹ رنگ لانے لگی ہے کیونکہ سنگاپور نے مصنوعی گوشت کی فروخت کی اجازت دے دی ہے، جو لیب میٹ کو قبول کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ مصنوعی گوشت امریکی ریاست کیلیفورنیا میں قائم لیبارٹری میں چکن اور دیگر جانوروں کے سیل سے تیار کیا جاتا ہے۔ سنگاپور حکام کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا ہے کہ لیب میٹ یا لیبارٹری میں تیار کیا جانے والا یہ گوشت عام مارکیٹوں اور برگر شاپس پر فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جہاں اس کو استعمال کرنے والوں کا ماننا ہے کہ یہ گوشت 100% مرغی کے اصلی گوشت کی مثل اور ذائقے کا حامل ہے۔ ابتدائی طور پر اس گوشت کو چکن نگٹس کے بطور بیچا اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنی کی جانب سے متعارف کرائے گئے لیب میٹ کو سنگاپوری فوڈ ڈپارٹمنٹ سے منظوری مل گئی ہے، لیکن مقامی مسلم کمیونٹی سمیت عالمی افق پر موجود حلال سرٹیفائیڈ اداروں کا کہنا ہے کہ یہ لیبارٹری کا گوشت چاہے وہ چھوٹے کا ہو یا چکن یا سرخ گوشت سبھی حرام اور ناقابل استعمال ہے، جبکہ انفرادی حیثیت میں خلیجی اور ایشیائی علماء دین نے لیبارٹری میں تیار گوشت کو یکسر حرام اور قطعی ناقابل بھروسہ قرار دیا ہے اور حکومتوں پر اس کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ دوسری جانب مصنوعی گوشت کی پروموشن پر کام کرنے والے امریکی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ لیبارٹری میں تیار چکن میٹ کی عام فروخت کی یہ خبر دنیا بھر کی فوڈ انڈسٹری کے لیے بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ عالمی کمپنیاں مصنوعی گوشت کی تیاری کی مدد سے بظاہر ماحول کے لیے کم خطرناک طریقوں کی تلاش میں تھیں، لیکن ان کمپنیوں کا خود یہ موقف ہے کہ اس سے دنیا بھر میں حلال انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا اور اگلی صدی کے آغاز تک دنیا کی حلال مارکیٹ سکڑ جائے گی اور دنیا بھر کی گوشت مارکیٹوں پر حرام یا لیب میٹ کی اجارہ داری ہوگی۔ ایڈجسٹمنٹ نامی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کا یہ دعویٰ ہے کہ سنگاپور میں لیب میٹ کی فروخت کی یہ منظوری مصنوعی فوڈ انڈسٹری کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے مستقبل میں ایسی در کھلیں گی جب جانوروں کو حلال کیے بغیر وافر استعمال کا لیبارٹری والا گوشت حاصل کیا جا سکے گا۔ امید ہے کہ یہ آئندہ کچھ برسوں میں ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں گوشت کے لیے کسی بھی جانور کو ہلاک کرنے یا ایک بھی درخت کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا میں بھی گائے کی قربانی پر پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے بوڑھی گائیں سڑکوں پر دندناتے ہوئے نظر آتی ہیں، کیونکہ ان گایوں کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سڑکوں پر دندناتی ہوئی یہ گائے کئی بار کئی حادثات کا باعث بنی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں سنگاپور کا بھی کچھ اسی قسم کا حال ہونے والا ہے۔ سنگاپور کی فوڈ ایجنسی نے خبری مراسلے میں لیب میٹ کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ لیبارٹری میں تیار کردہ مرغی کا گوشت استعمال کے لیے محفوظ اور معیاری ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس گوشت کو ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں صارفین کے لیے کھانے کی میز پر کب پروسا جائے گا۔ ایڈجسٹمنٹ نامی کمپنی کے سی ای او جوش ٹیٹرک نے صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی طور پر اس لیبارٹری میں بنائے جانے والے مصنوعی گوشت کی قیمت مہنگی چکن جتنی ہو سکتی ہے، لیکن جب پیداوار اور بڑھ جائے گی تو اس کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ ایڈجسٹمنٹ نامی یہ کمپنی ایک امریکی کمپنی ہے اور خود امریکہ میں اس کمپنی کو مصنوعی گوشت بیچنے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی ہے۔ اس سلسلے میں ایڈجسٹمنٹ کے سی ای او کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی
امریکی ریگولیٹرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، لیکن ان کی جانب سے اس مصنوعی گوشت کو بیچنے کی اجازت نہیں ملی ہے، جس پر انہوں نے امریکہ، مغربی اور یورپ اور باقی ممالک کو اس کے نمونے جانچ کے لیے بھیج دیے ہیں۔ واضح رہے کہ شیوک میٹ سنگاپور میں قائم ایک نئی امریکی کمپنی ہے جس کا مقصد لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی کیکڑے اور جھینگے فروخت کرنا ہے، جس میں سے فلپائن کی مشہور کمپنی سیوسان موندے ناسین کارپ کی تکنیکی معاونت حاصل ہے۔ اس کمپنی کو کورن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ برسوں میں مصنوعی طریقے سے تیار کردہ گوشت کو حقیقی گوشت کے متبادل کے طور پر متعارف کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور عالمی صارفین کو مصنوعی گوشت کی جانب راغب اور حلال اور قدرتی گوشت سے دور رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ گڈ فوڈ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 5 درجن کے لگ بھگ ایسی عالمی فرمز کام کر رہی ہیں جو لیبارٹری میں تیار کردہ مچھلی، بیف اور چکن کا گوشت تیار کر کے اسے صنعت میں داخل ہونے اور روایتی گوشت یا حلال مارکیٹ کو ٹکر دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ ایک طرف لاہور میں گدھے کا گوشت کھلایا گیا، دوسری طرف سنگاپور میں لیب میں تیار کرنے والا میٹ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ خیر، گدھے کے گوشت اور لیب میٹ میں بہت فرق ہے، لیکن دونوں ہی حرام ہیں۔ سنگاپور میں لیب میٹ کو بیچنے کی اجازت اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن کچھ بھی تازہ یا آرگینک نہیں کھا سکے گی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔